إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذی وهو حدیث حسن. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ہر قسم کی تعریف اس رب دو جہاں کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا اور عقل و خرد سے نوازا. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، جس ذات نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی اور مکمل رہنمائی فرمائی. حضرات، گزشتہ جمعہ کو میں نے جنت میں بنائے گئے محل یا جنت میں تیار کی گئی عمارتیں کیسے بنی ہیں، ان کے بنانے میں کون سی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں اور کس قسم کا گارا استعمال ہوا ہے اور کس قسم کے کنکریٹ استعمال ہوئے ہیں، اس کی زمین کیسی ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان محلوں کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، کس ذریعہ کو ہم اپنائیں، کس عمل کو اپنائیں جس کے ذریعہ یا جن کے ذریعہ ہم ان محلوں کے مستحق بن سکیں. آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے اسی سلسلے کی ایک اور حدیث منتخب کی ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اور وہ حدیث حسن درجے کی ہے. اس حدیث میں جنت کے وہ محلات، جنت کے وہ محل جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے تیار کر رکھا ہے، ان محلوں کی ایک خوبی کا تذکرہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ محل کسی ایک چیز کا نام نہیں. محل میں مین گیٹ ہوتا ہے، اس میں سیر و تفریح کی جگہیں ہوتی ہیں، اس میں پارک ہوتے ہیں اور اس میں باغ اور باغیچہ ہوتا ہے. اس میں دوستوں سے
ملاقات کے لیے ملاقاتی روم ہوتا ہے، مہمان خانے ہوتے ہیں، اور حفاظت کے لیے جو پہرے دار ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کھانے پینے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ غرضے کی ایک دنیا ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی دنیا ہوتی محل کے اندر۔ ہندوستان کی قدیم تاریخ جو جانتے ہوں گے، جنہوں نے پڑھا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں نے اپنے زمانے میں محل تعمیر کیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ایک بڑا مشہور محل جو بھوپال میں، آگرہ بھوپال میں ہے، تاج محل کے نام سے جانا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے سیاحان عالم دنیا کے اطراف و اکناز سے تشریف لاتے ہیں، اور لوگ بڑے جذبے کے ساتھ اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اور ایک شیش محل جو لاہور میں ہے، اس کو بھی کسی مسلم بادشاہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس کو بھی دیکھنے کے لیے دنیا کے سیاح فارینر پریٹن جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس پہ تو گورنمنٹ کا فائدہ بھی ہے، گورنمنٹ ٹکٹ لگاتی ہے اور اس کی فیس لیتی ہے۔ یہ ان محلوں کی بات ہے جن کو انسانوں نے تعمیر کیا ہے، اور انسانوں میں سے جو بادشاہ ہیں انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ یہ انہی کا تعمیر کردہ ہے اور انہی کی ملکیت تھی، بعد میں حکومت کی ملکیت اس پر قائم ہو گئی۔ ہمارے ملک نیپال میں بھی جو راجا تھے انہوں نے بھی محل تعمیر کیا تھا، جس میں مشہور محل جس میں راجا رہا کرتا تھا نارائن ہیٹی ہے، جو اس وقت میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، عجائب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی اگر آپ نے زیارت کی ہوگی، کبھی کاٹھمنڈو جانے کا موقع ملا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس محل میں کیا کچھ نہیں ہے۔ اس محل میں ایک چھوٹی سی دنیا آباد ہے۔ یہ انسانی محلوں کی بات ہوئی۔ اللہ نے جس محل کو نیکوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے تعمیر کیا ہے، اس کی ایک خوبی آپ سنیں گے اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت میں کچھ ایسے محل ہیں، جنت کے تمام محلات تمام کے تمام ایک قسم کی نہیں ہوں گے، الگ الگ رنگ، الگ الگ نوعیت، الگ الگ کوالٹی، الگ الگ حجم، الگ الگ رقبہ۔ یہ جنتی محل درجات کے اعتبار سے لوگ ان محلوں کے مستحق ہوں گے۔ اور اس حدیث میں جس محل کا تذکرہ ہے، اس محل کی صرف ایک خوبی کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں محل ہوں گے، کچھ ایسے محل ہوں گے، یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جس کے باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا اور اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا۔ اندر رہتے ہوئے انسان بیرونی منظر کو دیکھے گا، اور باہر رہتے ہوئے انسان اندر کے تمام مناظر کو دیکھے گا، یعنی کہ اس کی دیواریں اور اس کے در اور دروازے، اس کی کھڑکیاں اتنی صاف شفاف شیشے کی ہوں گی کہ باہر رہتے ہوئے انسان گھر کے اندر کے تمام مناظر کو دیکھ سکے گا، اور اندر رہتے ہوئے باہر کے تمام مناظر کو دیکھ سکے گا۔ دنیا نے بڑے سارے محل بنائے، نو بنو قسم قسم کے، خاص طور پہ قدیم زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، شاہان عالم ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں محلات بنائے جو آج سیاحان عالم کی توجہ کا مرکز ہیں۔
اور جنہیں دنیا کی عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال آج تک کسی بادشاہ نے ایسا محل نہیں بنایا جس میں رہ کر کے انسان باہر کے منظر کا پورے طور پہ نظارہ کر سکے اور باہر رہ کر کے اندر کے تمام مناظر کا نظارہ کر سکے۔ یہ اس جنت کی خوبی ہے، اور جنت میں بنے محلوں کی ایک خوبی ہے۔ ان محلوں میں غسل خانے کیسے ہوں گے، ان محلوں میں نشست گاہیں کیسی ہوں گی، ان محلوں میں استعمال کیے جانے والے برتن کیسے ہوں گے، ان محلوں کی صوفہ سیٹ کیسے ہوں گے، یہ الگ موضوع ہے جو کسی خطبے میں بیان کیا جائے گا۔ اس محلوں میں رہنے والی کنیزائیں کیسی ہوں گی، اس محلوں میں رہنے والے خدمت گزار نوکر کیسے ہوں گے، ایک لمبی داستان ہے جس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ بہرحال ان محلوں کی ایک خوبی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے تذکرہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی جس محل کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس میں اکثر اندر میں بیٹھ کر باہر کے مناظر کا مشاہدہ کیا جا سکے گا اور باہر رہ کر کے اندر کی تمام چیزیں دیکھی جا سکیں گی، اللہ نے اس کو بنایا کس کے لیے ہے؟ اللہ نے اس کو بنایا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیلا لمن ہے یا رسول اللہ کے نبی یہ محل کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، لمن اطاب الکلام، اس آدمی کے لیے ہیں جو جب بات کرے زبان کھولے تو اس کی بات میں، اس کی بول میں مٹھاس ہو، نرمی ہو، اچھی بات ہو، میٹھی بات ہو، سچی بات ہو، یہ اس آدمی کے لیے ہے۔ زبان آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے جسم میں ایک عظیم، ایک بڑا اہم ٹکڑا ہے، انسانی جسم کا ایک اہم ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ دو چیزیں انسانوں کو جہنم میں لے جائیں گی۔ عام طور پر دو چیزوں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، حدیث میں الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں انسانی جسم کے اندر اس قدر اہم ہے، اگر انسان ان دونوں کے استعمال میں لاپرواہی کرے گا یا غلط جگہ ان چیزوں کا استعمال کرے گا تو یہ چیزیں اس کو جہنم تک پہنچا دیں گی۔ ایک زبان اور ایک شرمگاہ، زبان سے انسان، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین فخذیہ، حدیث کے الفاظ ہیں اضمن لہ الجنہ، جو شخص دو دار کے بیچ رہنے والی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے بیچ رہنے والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے، تو بات زبان کی چل رہی ہے۔ زبان انسانی جسم کا ایک اہم ٹکڑا ہے جس سے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ سب مثبت چیزیں ہیں۔ اور اسی زبان سے ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم چغلی بھی کرتے ہیں، ہم تہمت بھی لگاتے ہیں، ہم گانا بھی گاتے ہیں، غلط چیزوں میں اس کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، ان محلوں کا مستحق کون ہوگا؟ جس کی بات میں مٹھاس ہو، سچائی ہو، نرمی ہو، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے کسی کے دل کو ٹھیس لگ جائے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے کسی کا مزاج میں کڑوا پن پیدا ہو جائے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے کہ اس سے
مقابل کے آدمی کا کیا ذہن و دماغ متاثر ہو جائے، میٹھی بات ہو، سچی بات ہو، اچھی بات ہو، یہ زبان سے نکالی جائے، انسان خوش اخلاقی کا مظہر بن جائے، اور گالی دینا، گالی گلوچ بکنا، شرک بدعت، شرک اور شرکیہ الفاظ نکالنا، کفریہ الفاظ نکالنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی پر تہمت لگانا، ان منفیات سے، ان سلبی چیزوں سے، ان نگیٹو باتوں سے انسان پرہیز کرے تو کیا ہوگا؟ لمن اطاب الکلام میں داخل ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پہ ہم کو اپنی زبان سے اچھی بات کہنی ہے، میٹھی بات کہنی ہے، سچی بات کہنی ہے، اور دوسرے نمبر پر جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، اور غیبت سے پرہیز کرنا ہے، چغلی سے پرہیز کرنا ہے، تہمت لگانے سے پرہیز کرنا ہے، سب و شتم سے پرہیز کرنا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ انسان عام طور پہ اچھا ہوتا ہے، خوش کلام ہوتا ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، بات اس وقت بگڑتی ہے جب مد مقابل کا آدمی جھگڑا کے دوران کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے جس سے انسان طیش میں آ جاتا ہے، انسان کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، انسان طیش میں آتا ہے۔ ایسے موقع پر ظاہر بڑا امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مد مقابل، ہم سے جھگڑا کرنے والا اول فول بکتا ہے، الٹی سیدھی بکتا ہے، تو اپنے آپ کو سنبھالنا واقعی مشکل ہوتا ہے۔ بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ مد مقابل گالی دیتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے، انسانی جذبات کہتے ہیں کہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم گالی گلوچ میں اس سے آگے نکل جائیں، اس کو زیر کر دیں، اس کو ہرا دیں، اس کو چپ کر دیں، انسانی جذبات کہتے ہیں۔ اگر وہ ہم پر تہمت لگاتا ہے تو ہم 1000 تہمت اس پر تھوپ دیں، یہ انسانی جذبات کہتے ہیں۔ لیکن اسلامی تعلیم کہتی ہے کہ نہیں، ایسے موقع پر بھی ہمیں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ قرآن نے اس کی رہنمائی فرمائی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کسی جاہل سے، ان پڑھ سے، گنوار سے، گالی بکنے والے سے، تہمت لگانے والے سے سابقہ پڑ جائے، سامنا ہو جائے، تو نیک آدمی کا فرض یہ ہے کہ بھائی ہم بکتے رہو، ہم سلام کرتے ہیں تمہیں، ہم تمہیں دعائیں دیتے ہیں، یا یہ نہ ہو پائے تو کم سے کم خاموشی سے اپنی راہ ناپ لے، چلا جائے، اس آدمی کے بکواس میں نہ آئے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے۔ یہ آیت تھی، آزمائش کا وقت ہوگا ایسے بندے کے لیے، لیکن جو بندہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، اپنے آپ کو مد مقابل کی گالی کے جواب میں گالی نہ دے کر کے اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے، وہ کامیاب انسان ہے۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، فرعون جیسا بدتمیز انسان، فرعون جیسا سرکش انسان، فرعون جیسا ظالم انسان، ظلم میں، بربریت میں مثال دینی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فرعون بن گیا۔ آج تک اور تا قیامت ظلم اور بربریت اور سفاکیت اور خوریزی میں اگر مثال دینی ہوگی تو دنیا فرعون کی مثال دے گی۔ اتنا بڑا شیطان اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو، تو اس رہنمائی میں، ان باتوں میں اللہ نے اس بات کی رہنمائی فرمائی، کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ موسیٰ نبی، اخلاق کے پیکر، عیسیٰ نبی، اخلاق کے پیکر، اعلیٰ اخلاق کے حامل، اللہ نے سرکش انسان کے پاس جب بھیجنا تو یہ نہیں کہا کہ وہ سرکش ہے تو تم بھی سرکشی کرو گے، وہ جہالت پہ اتر آئے گا تم بھی جہالت پہ اتر آؤ گے، وہ گالی دے گا تو تم بھی گالی دے گو، نہیں کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اس کے دربار میں اور اس سے نرم گفتگو کرو گے، نرم گفتگو کرے گے۔ علی الاطلاق دنیا میں فرعون سے بدتر اور بدتمیز انسان کوئی نہیں،
لیکن اس بدتمیز انسان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء دونوں نبیوں کو رہنمائی فرمائی وہ یہ کہ فقولا لہ قولا لینا. معلوم ہوا کہ ہمارا مد مقابل، ہمارا سامنے کا انسان اگر بدتمیزی کرتا ہے، اگر گالی پہ اتر آتا ہے، اگر دشنام ترازی پہ اتر آتا ہے، تو ہمیں اس کے مقابل میں یہی کہنا کہ بھائی آپ کو مبارک ہو، زبان ہماری گالی سے نکلی، ہماری زبان سے گالی نہیں نکلے گی. یہ صفت جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس محل کا مستحق ہوگا. یہ صفت جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو اس محل کا مستحق ہوگا جسے ہم شیش محل کہہ لیں. جسے ہم شیش محل کہہ لیں وہ انسانی بادشاہوں کا بنایا ہوا شیش محل نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو نیک بندوں کے لیے بنایا ہے. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اطعم الطعام لمن اطاب الکلام ولمن اطعم الطعام. دوسری خصوصیت کس کو یہ محل ملے گا؟ اس کی دوسری خصوصیت آپ نے اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی کہ لمن اطعم الطعام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے. جو لوگوں کو کھانا کھلائے. کھانا کھلانے سے مراد فقیروں غریبوں ہی کو کھانا کھلانا نہیں، بلکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے کنبہ قبیلے کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مہمان نوازوں کو، اپنے مہمانوں کو، سارے کے سارے اس میں داخل ہے. کھانا کھلانے سے مراد صرف غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو نہیں، ہاں ان کو کھلانا زیادہ اہم ہے. وہ آدمی جو بھوک سے مر رہا ہو، وہ یتیم جس کے سر پر کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہو، اس کا کوئی خیال کرنے والا نہ ہو، وہ بیوہ جو بھوک سے مر رہی ہو، اس کا خیال کرنا زیادہ اہم ہے، ضروری ہے. لیکن اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا تو آپ اس کو اچھے سے اچھا کھانا پیش کیجیے. آپ کا بھائی ہے اس کی دعوت لیجیے. آپ کا پڑوسی ہے اس کو کبھی کھانا بھی کھلائیے، کبھی آپ اس کے ہاں کھائیے، کبھی اس کو بھی کھلائیے. آپ کا دوست ہے آپ کے یہاں تشریف لاتا ہے، آپ اس کی اچھی مہمان نوازی کیجیے. آپ کا رشتہ دار ہے کہیں سے دور سے آتا ہے، اس کے مہمان نوازی کیجیے. چوراہے پہ ملاقات ہوتی ہے، آنکھیں مت چرائیے، اسے بڑھ کر کے سلام کیجیے اور چائے پینے کے لیے آپ درخواست کیجیے. یہ ساری کی ساری چیزیں اطعام الطعام میں داخل ہے. ساری کی ساری چیزیں اطعام الطعام میں داخل ہے. تو بچوں کو کھانا کھلانا، اپنے بال بچوں کو کھانا کھلانا، اپنے بھائیوں کو کھانا کھلانا، اپنے دوستوں کو کھانا کھلانا، ساری کی ساری چیز، اور خاص طور پہ جو بے نوا ہیں اور بلا مددگار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اور جیل خانوں میں بیار و مددگار بند ہیں، بیوائیں ہیں، ان کو کھانا کھلانا زیادہ اہم ہے. یہ صفت قربانی کی، یہ صفت اور سخاوت کی یہ صفت جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو اس محل کا حقدار بن پائے گا. اس محل کا حقدار بن پائے گا. تیسری بات اللہ کے نبی نے بتائی، ادام الصیام. ادام الصیام، جو برابر روزہ رکھے، جو برابر روزہ رکھے، لگاتار نہیں، برابر روزہ رکھے. یعنی فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام کرے، نفلی روزے رکھے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے جس کے روزے ہم پر اور آپ پر فرض تھے. ان روزوں کے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ہر ہفتے میں 2 روزے رکھے. ابھی بقرعید یا عید الاضحیٰ آنے والی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں عرفہ کا روزہ رکھے. اس کے بعد محرم کا مہینہ آئے گا، محرم کا روزہ رکھے. کم از کم ایک مہینے میں 3 روزہ ایام بیض جسے کہا جاتا ہے، جنہیں کہا جاتا ہے 13، 14، 15 کے روزے رکھے. یعنی پورے مہینوں، پورے سالوں پر اس کے روزے محیط ہوں. رمضان کا روزہ رکھ کر کے چھٹی نہ لے لے، گاہے گاہے نفلی روزے بھی رکھا کر کے. لمن ادام الصیام، ادام کا لفظ حدیث میں آیا ہے، جو روزوں کو برابر رکھے. ظاہر ہے رمضان کا روزہ برابر سال بھر تو نہیں رہتا، رمضان کے ایک مہینے میں، سال کے ایک مہینے میں آتا ہے. تو حدیث کا مطلب ہوا
جو رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد سال میں بھی مہینوں کے جو خاص ایام ہیں ان میں روزے رکھے، اور جو مشہور دن ہیں عرفہ کا دن، محرم کا یعنی عاشورہ کا روزہ، ان کو بھی رکھے، یہ صفت جب بندے کے اندر پیدا ہوگی تو ان محلوں کا مستحق ہو پائے گا۔ اور چوتھی بات حدیث میں بیان فرمائی، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھے، اللہ کو یاد کرے رات کے اس حصے میں جس حصے میں ساری دنیا تو نہیں، اکثر دنیا سوتی ہے۔ رات کے اس حصے میں اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نفلی نمازیں پڑھے، تہجد کی نماز پڑھے جب اکثر دنیا سوتی ہو۔ وصلی باللیل والناس نیام، تہجد گزار ہو، تراویح کا اہتمام کرنے والا ہو، قیام اللیل کرنے والا ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صفت جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے گی تو ان محلوں کا مستحق ہو پائے گا۔ آپ دیکھیں رات میں اٹھنا اور نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا ایک خاصا دقت طلب مسئلہ ہے، بہت مشکل کام ہے، بلکہ مشکل ترین کام ہے۔ یہ اس وقت ہو پائے گا جب بندہ کے اندر ایک زندہ دل ہو، جب بندے کے اندر ایک زندہ دل ہو، جب اس کے اندر محبت خدا ہو، جب اس کے اندر اللہ سے مانگنے کا صحیح جذبہ ہو، تب بندہ یہ سب کر پائے گا۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد، فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد نفلی نمازوں کی ادائیگی کا خیال کرے، اور کس وقت؟ جب شب دیجور میں، رات کی اس تاریکی میں پوری دنیا سوئے تو اٹھ کر کے اپنے کمرے کے ایک گوشے میں اللہ کو یاد کرے، اپنی مرادیں، اپنے مطالبات اللہ کے سامنے رکھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک اس وقت کی اہمیت اس لیے ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے پہر کو یا پچھلے پہر کو، جسے ہم پچھلارا کہتے ہیں، پچھلارا کے وقت اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے اور بباغ دہل ڈنکے کی چوٹ پر آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا میں اسے دوں، حل من داعٍ فاستجیب لہ، کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، کوئی ہے مصیبت زدہ جو اپنی مصیبت کے ازالے کے لیے مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر پچھلے پہر کو آسمان دنیا پر نزول فرما کے اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اکثر دنیا سوتی ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اکثر دنیا محو خواب ہوتی ہے، بلکہ خواب خرگوش میں مست ہوتی ہے، اس کو نہ اللہ کی یاد ہوتی ہے نہ اپنی عاقبت کی فکر ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس خالی وقت میں، تنہائی اور تاریک تنہائی کے وقت میں اور اندھیرے میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرے گا جب پوری دنیا سوتی ہو یا اکثر دنیا سوتی ہو، رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو وہ محل ملیں گے۔ تو کل ملا کر 4 خاصیتیں ہوئیں۔ یہ محل کس کو ملیں گے؟ وہ شیش محل، جنت کے شیش محل کس کو ملیں گے؟ 4 خصوصیتیں، 4 خوبیاں جس بندے میں جمع ہو جائیں۔ علماء نے کہا کہ یہاں واو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے جمع کے لیے ہے، جمع کے لیے 4 خوبیاں پیدا کرنی ضروری ہے ان محلوں کا حقدار بننے کے لیے۔ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وداعم الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ علماء نے کہا کہ واو کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ جمع کے لیے ہے، یعنی 4 باتوں کا، 4 خصوصیتوں کا، 4 خوبیوں کا اکٹھا ہونا اس بندے کے اندر ضروری ہے، تب بندہ ان محلوں کا مستحق بن پائے گا۔ آج ہم آپ
ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی بڑی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں جو ساری سہولیات سے مزین ہو، جس میں ساری سہولیات میسر ہوں۔ اس کے لیے کتنی آرزویں اور کتنی طلب ہوتی ہے انسان کے اندر، اور کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ رب نے وہ محل جو ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، جس کی خوبی ایک خوبی کا یہ عالم ہے، اس کی ایک خوبی کا یہ عالم ہے، اس محل کے لیے ہم کوشش کیوں نہ کریں؟ اس محل کے لیے ہم کوشش کیوں نہ کریں؟ ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا، اس کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، کسی کی مزدوری نہیں کرنی ہے، الٹا سیدھا نہیں کرنا ہے، کسی کا غلام بن کر نہیں رہنا ہے، اپنے آپ محنت کر کے اس محل کے ہم مستحق بن سکتے ہیں۔ رب العالمین ہم کو اور آپ کو توفیق دے ان محلوں کے پانے کے لیے کوشش کرنے کی۔ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ان محلوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان محلوں کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر ہمت پیدا کرے، حوصلہ پیدا فرمائے، اور جو کمیاں اور کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی، اور اپنے اندر نشاط اور چستی پیدا کرنے کی، حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی، ان محلوں کی حصول یابی کے لیے کوشش کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ العلی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وأعظم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔